اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْإِنسَانِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ واو کے معنی اور ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے شروع میں لام آ جائے یہ یا تو کے لیے کے معنی رکھتا ہے یا قد کے معنی رکھتا ہے، تو سیاق و سباق بتا دے گا کہ ہم نے یہاں پہ کون سے معنی کرنے ہیں۔ ٹھیک معنی لکھیں گے تو اردو ادب کا جملہ بنے گا، ورنہ اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا، اردو قبول ہی نہیں کرے گا۔ زبانوں کے اندر اللہ نے اتنا خوبصورت لنکس پیدا کر دیے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ جملہ اپنی زبان کا بنا ہی نہیں سکیں گے، اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ قد کے معنی بھی یقیناً ہوتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کبھی لام اور قد کٹھا بھی آ جاتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین اسوہ محمد رسول اللہ کی ذات میں۔ اسی طرح کا یہاں پر بھی کلمہ آ گیا لقد، لام بھی یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے، یقیناً وہ ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ لقد تو بار بار آنے والا کلمہ ہے۔ صرفنا، آخر پہ نون الف نا تو لگ گیا ہم کے لیے، اگر صرفتو لکھا ہوتا تو میرے لیے، میں، صرفتا تو آپ کے لیے، صرفتی تو ایک مؤنث کے لیے، اور صرفنا ہمارے۔ صرفا یصرف صرفن ویسے کہتے ہیں پھیرنے کو، لیکن یہ درمیان والے کلمے پہ آپ نے دیکھا شد ہے، صرفا یصرف تصریفاً، بالکل ایسے ہی جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، قاتلا، اس نے اسے قتل کیا، لیکن درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی، قتلا، تو اس میں شدت آ گئی، اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اسی طرح صرفا پھیرنا، گھمانا، ان معنوں میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ للناسی جب کہا ہے تو اس سے مراد ہو گیا ہم نے بیان کیا بار بار، تصریف کی یعنی پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ للناسی دو لام آ جائے اکٹھے تو یہ یقینی طور پہ اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں، یہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک لام آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے معنی کے لیے ہیں یا یقیناً، لیکن دو لام آ جائیں جس طرح یہاں پہ آ گیا لل، تو دو لام آ جائیں گے تو اس سے مراد کے لیے ہی ہوتا ہے۔ عوام الناس، عامۃ الناس اردو میں استعمال کرنے والا کلمہ ہے لوگ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے بار بار بیان کیا، پھیر پھیر کے بیان کیا، مثالیں دے دے کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ناس بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہاذا یہ بھی 1.5 میں سے، یہ القرآن، اس قرآن کے اندر ہم نے مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کے بیان کیا، گھما گھما کے بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ من کل مثل، من یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، من جانب ان کی جانب سے، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کل کا کلمہ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یوں ہی لکھا جاتا ہے، تمام کے تمام۔ مثلاً
مثالیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لوگوں کے لیے طرح طرح سے مثالیں بیان کی. فآبا، فا، اچھا یہ فا بھی آتا ہے، کہیں پر ثم آتا ہے. ثم کا مطلب بھی پھر ہی ہوتا ہے، فا کا مطلب بھی پھر ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ثم کے اندر ایک وقت لگتا ہے، پھر کوئی دوسرا کام ہوتا ہے. فا کا مطلب جو ہے ادھر کوئی فیصلہ ہوا، اس کے فوراً بعد دوسری بات. ادھر کوئی ایمان لایا، اسی لمحے اس کے پچھلے سارے گناہ ختم، اس طرح ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. فا، یہاں پہ بھی فا لگ گئے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. فا، پھر آبا. آبا، یابا، اباءن کہتے ہیں انکار کرنے کو. ابا کر دینا، انکار کر دینا. ابا ہو آئے یا ابا ان ہو آئے تو ہر دو معنی کے اندر کسی چیز کا ماننے سے انکار کر دینا، کچھ بھی نہ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سے مثالیں بار بار بیان کر رہے ہیں توحید کے حوالے سے کہ لوگوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارے لیے بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اور کون سا کرینہ اور کون سا سلیقہ ہونا چاہیے. یہ تمہاری امی جان ہیں، یہ تمہارے ابو جان ہیں، ان کے لیے تمہارے رویے کیا ہونے چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی. ذہن کے اندر جو اتنا بھی سوچو گے تم اس مسئلے کو پہچان ہی نہیں سکو گے. ذہن تو مانتا ہے کہ جو مجھے فائدہ دیتا ہے اس کو میں فائدہ دوں گا، جس کو مجھے فائدہ نہیں دیتا اس کو میں فائدہ نہیں دوں گا. ذہن تو اس بات کو مانتا ہے، اور یورپ کے سائنٹیفک ذہن نے اسی کو ماننا تھا. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بوڑھے ابو اور بوڑھے امی نے جوانی میں تمہیں کس طرح پالا تھا. انہیں یہ پتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ کس طرح دینا ہے کہ ان کے حضور آواز بھی بلند نہ ہو، آواز بھی بلند نہ ہو. ان کے سامنے ناگواری کا اظہار مت کرو. یہ عام ہستیاں نہیں، یہ تمہارے امی اور ابو ہیں. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس کا نام اللہ ہے وہی بتا سکتا ہے. اور کتنے مختلف انداز میں سمجھائی بات. یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، جسم ایک جیسا ہے، لیکن کس کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے یہ صرف ہم بتا سکتے ہیں، سائنس بتانے سے قاصر. لوگوں نے انکار کر دی. اکثر الناس، زیادہ تر لوگوں نے، یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں نے، بھلے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں. یہ بھلے لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر پہلے کا پڑا ہوا کوئی تعصب موجود نہ ہو، حق بات آتے ہی انہیں کلک ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. جن کے اندر جتنی پرانی باتیں جتنے زور سے پھنسی ہوتی ہیں اتنی دیر سے اسے قبول کرتے ہیں، اور جن کے اندر بہت ہی زیادہ پرانا مواد پھنس گیا ہو وہ انکار کرتے چلے جاتے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں. نہ سارے لوگوں نے اچھا بننا ہے سب نے قیامت تلک، اور نہ ہی سب نے بد بن جانا. شیطان خود بھی نیچے اتر کے پوری ذریت کے ساتھ آ جائے تو نیکی کو ختم نہیں کر سکتا. نیکی نے قیامت تلک رہنا ہے. اس لیے اکثر الناس کا ہے، زیادہ تر لوگ.
الا کفوراً، سوائے اس کے کہ ان کی حالت ہوتی ہے، کفوراً کہتے ہیں ناشکری کو، نہیں انکار نہیں، وہ کفر بھی اس ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل کلمہ چھپا لینا اور ناشکری کرنا ہے، کسی کے احسان کو نہ ماننا۔ یہ جو بندہ اپنی مرضی سے کہتا ہے میں نے یہ کام کر لیا ہے، کیوں کہتا ہے؟ شترے بے مہار ہو جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جسم، یہ میرا ذہن بھی اس کا دیا ہوا ہے، تو شکر تو اس کا ادا کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتا میں بڑا عقل مند ہوں۔ سیکنڈ لگتا ہے، سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ لگتا ہے، فیصلہ ہو جائے تو ایک سیکنڈ میں تم پاگل، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فیصلہ ہو جائے تو تم مر گئے۔ عقل کہتی ہے کہ خاوند اور بیوی ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو کتنے خاوند اور بیوی ملتے رہتے ہیں اور اولاد ہوتی ہی نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ کسی پہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا، وہ بدتمیزیاں کر جاتا ہے، اور جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ تو فضول آدمی ہے، آپ کو حیرانیوں میں ڈال جاتا ہے، وہ مطیع و فرما بردار نکل آتا ہے۔ رب کائنات نے انسان کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی سچائی کو تسلیم کر لیتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو رب ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے کہا کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس۔ کبھی اس کے لیے رنگ اور نسل بت بنتی ہے، کبھی خاندان بنتا ہے، کبھی علاقہ بنتا ہے، کبھی خاندان بنتا ہے، اور کبھی صرف میں رہ جاتا ہوں۔ نہ دنیا کے دانشوروں کی بات مانو، دنیا کو دانش دینے والے کی بات مانو، یا لوگ ان کی بات مانتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں۔ اقتدار والوں کی بات مت مانو، اس کی مانو جس نے انہیں اقتدار دیا ہوا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار۔ تمہاری خواہشات، تم سمجھتے ہو کہ میرا بیٹا ہوگا، دوسرا بیٹا ہوگا، تیسرا بیٹا ہوگا، چوتھا بیٹا ہوگا، پانچواں بیٹا ہوگا، تو میں دنیا کے اندر بڑھاپے پہ پہنچتے پہنچتے بچے جوان ہو جائیں گے، میرے دست و بازو بن جائیں گے، میں ایک طاقتور علاقے کا آدمی ہو جاؤں گا، 5 بچے آپ کی زندگی کو جیرن کرنے والے ہو جائیں، تو پھر کیا کرو گے؟ تمہارے قبضہ قدرت میں کیا؟ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو جس نے انہیں بنایا ہے اس کی بات آ جائے تو اس پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو کوئی دانشور بڑا آ جائے سامنے، اس کے سامنے سوال نہیں اٹھاتے، اور اللہ کوئی بات کہتے 50 چیزیں نکالتے۔ اچھا رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہی کوئی بات آ جائے اللہ کی طرف سے، اور رسول اللہ کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس سے کچھ کہتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے، تو وہی تو اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے وہی بتائے گا کون سی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اختیار دے دیا گیا ہے، چاہے اللہ کی بات کو قبول کرو، چاہے اللہ کی بات کو قبول نہ کرو، لیکن یہ صرف 2 ہستیوں کو ملا ہے اختیار، ایک جن ہے اور دوسرے انسان۔
باقی دنیا میں کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ فرشتوں کو ہے، نہ چاند سورج ستاروں کو ہے، نہ ان کہکشاؤں کو ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ باغی انہی میں سے لوگ نکلے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ تو اللہ کی بات، اپنے خالق کی بات، اپنے الہ جس کی اطاعت کرنے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا انکار جو کرتا ہے وہ سنت شیطان ادا کرتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے وہ پیغمبر رحمان کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کو دیکھا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے ایک منہ سے جملہ نکلا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو مسجد میں داخل ہوا، بندہ باہر سے آ رہا ہے، ابھی اس کے کان میں چلا گیا کہ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ رویہ میرا اور آپ کا ہے؟ یہ بناؤ گے تو اچھے کہلاؤ گے اللہ کے نزدیک، یہ رویہ نہیں ہے تو اچھے بھی نہیں ہیں۔ ایسے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ملا، کوئی وجہ تھی۔ وہ منظر دیکھیے، پردے کے حکام آتے ہیں، اس سے پہلے مرد اور عورتیں اکٹھے ہی بیٹھتے تھے نا رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے، تو پردے کے احکام آ گئے۔ جب آخری حکم آ گیا تو ایک عورت ننگے سر اٹھ کے گھر نہیں گئی، وہیں بیٹھی رہی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو کہا فلاں جگہ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے نا بڑا، وہ میری چادر پڑی ہوئی ہے نا گھر کے اندر ایک، وہ کپڑا اٹھا لو، میں یہاں سے ہی پردہ کر کے جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا کیا پتہ کہ کب زندگی وفا نہ کرے، میں ایک قدم چلوں تو میرے موت آ جائے تو میں تو معصیت الہی میں مر جاؤں گی۔ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پھر بھی کرتے ہیں، کچھ اعلان کرتے ہیں، کچھ چپ کر کے کر جاتے ہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس نے تمہیں یہ جسم دیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے بیوی دی، جس نے بہن دی، جس نے باپ اور ماں دیے، جس نے ہمسائے دیے، جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اس کے بارے احسان ہو جاتے، اس کے شکر گزار ہو جاتے۔ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا ہے تو اس کا مطلب اس کی حالت بتائی جا رہی ہے، الا کفوراً، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں اپنی برائی پر۔ 100 دفعہ سمجھائیں، اٹکے ہوئے، نہیں بدلتے۔ اچھا یہ پاکستان میں کوئی بندہ ایک ایسا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہ اسے اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جب مجھے اور آپ کو بنایا بھی اللہ نے ہے تو میری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی نے سکھایا ہے، تو یہ ملک بھی اسی نے بنایا ہے لا الہ الا اللہ کی نعروں کی گونج میں، تو اس کا قانون اسلامی ہونا چاہیے کہ غیر اسلامی؟ جی کوئی ایک بندہ ایسا مجھے بتائیں جس کو نہ پتہ ہو۔ تو ان 75-76 سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے لیے ووٹ دیا کسی نے؟ میں اس کی طرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دماغ سے مانتے ہیں لیکن اس کے لیے عملی اقدام کرتے ہوئے طرز نو سے ڈرتے ہیں اور طرز کہن پہ اڑتے ہیں۔ یہ بیماری ہے اصل میں۔ جب تک اس بیماری، جو اللہ کا شکر گزار ہوگا پھر اللہ کی بات مانے گا کہ ماؤ کی مانے گا، لینن کی مانے گا، مارکس کی مانے گا، اینجل کی مانے گا کہ محمد رسول اللہ کی بات مانے گا،
تو یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دانشور آپ کو اونچی اونچی آواز میں کبھی مو کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لینن کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ماسک کے، کبھی اینجل کے، کبھی امریکہ کے، اور کبھی وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو چائنا کتنی ترقی کر گیا، اس نے تو ایک پروڈکٹ کی 20 پروڈکٹس بنا دی ہیں، وہ پوچھتا کتنے والی لینی ہے۔ جعلی چیزیں بنانے کا تو وہ امام بن گیا ہے۔ کہتے ترقی کر لی۔ ایک اصول یاد رکھیے، لوگ نا چکا چوند دیکھتے ہیں کسی کے، اس کے گھر میں اشرفیاں آ رہی ہیں، اس کے گھر میں دولت آ رہی، نوٹ گنتے ہیں، بڑی گاڑی آ گئی ہے، تو اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ لا یدوم ما لیس للہ، جو اللہ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے ہمیشگی ہے ہی نہیں۔ آج 4 ٹکے آئے ہیں، چھنن چھنن ہو گئی ہے، بغاوت کے اوپر پھنس گئے ہو، کسی وقت بھی اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ کروڑ پتی کو ککھ پتی ہوتے دیکھا یا نہیں پتا؟ لوگوں کو چور 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 کہنے والا خود چور چور ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ عدالتوں میں بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ دماغ میں کیا تھا؟ پیچھے میرے طاقت اللہ کی نہیں ہے، فوج کی ہے، تو فوج ہی اثر کچھ اللہ ہے۔ یہ میں اس کی بات نہیں صرف کر رہا، میں آپ کی کر رہا ہوں۔ دراصل دیکھیں توحید کو کتنی بار سمجھایا ہے اللہ نے، صرفنا، بار بار بیان کیا ہے ہم نے، ساری قوتیں طاقتیں ہمارے پاس ہیں، ہم یہ مانتے ہیں میرے نفع کا مالک، میرے نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کہتے ہیں میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی ذلت دیتا ہوں۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ میں ہی اقتدار دیتا ہوں، میں ہی اقتدار چھینتا ہوں۔ کون اقتدار دیتا ہے؟ کون چھینتا ہے؟ یہ ایمان سے کہتے ہیں نا، تو اپنے دل سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ کیا دل میں یہ بات نہیں ہے؟ امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، امریکہ جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فوج جسے چاہے اقتدار دیتی ہے، فوج جسے چاہے واپس لے لیتی ہے۔ یہ ایمان ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ اللہ والا ٹھیک۔ لیکن آپ کا ایسا کیوں؟ ایمان کی کسوٹی پہ یہاں پر کھے جانا ہے۔ سمینا و اطاعنا، 2 ہی رویے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے۔ ایک کہتا تھا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور آپ کی نافرمانی کی۔ دوسرا کہتا ہے سمینا و اطاعنا، ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ تو کون سا رویہ بہتر ہے؟ اسی کو اپنا لیجیے۔ گویا میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو پھیلا کے کہنے کی کوشش کر رہا تھا، سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں، جہاں کسی شخص سے بھی سن لیں ABC کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اس کے حبیب یوں فرماتے ہیں، اگر آپ کا عمل اس کے خلاف ہے تو فوراً اس عمل سے رک جائیے پہلے مرحلے میں۔ ہاں اتنا اختیار ہے کہ یہ تحقیق کر لو کہ واقعی وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اس کی تحقیق کر لو۔ اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو اس پر عمل کرو، اور اگر اللہ نے نہیں کہا، اس کے رسول نے نہیں کہا، تو اس بات کو دیوار پر دے مارو۔ اگر اس رویے کو اپنانا شروع کریں گے، ابھی رویہ کیا ہے اچھے لوگوں کا، میں برے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرنے لگا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں آپ ہی کی بات کروں گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، مجھے نہیں آواز آئی جی، یہ بات ٹھیک ہے؟ پہلے کس کا نام ہے؟ راشی، رشوت دینے والا، لینے والے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے رشوت دینے والے اگر رک جائیں تو رشوت لینے والا رہ ہی نہیں سکتا۔ رشوت دینے والا اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے رب کی مخالفت کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے؟ یار کون انہیں چکر لائے گا؟
اپنا وقت بچاؤ, 4 پیسے دیو, اپنا کم کڈو. ہوتا ہے ایسے؟ میں اور آپ ہی کر رہے ہیں نا. اسی رویے کو بدل, کہیں تو سٹینڈ لو, کہیں تو سٹینڈ لو. کیا اللہ کی بات پہ بھی سٹینڈ نہیں لینا؟ اس کے حبیب کی بات پہ بھی سٹینڈ نہیں لینا؟ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے تو تم نے تو اللہ کی نفی کر دی, وہ تو دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا نہیں دیکھ رہا. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں, اندر سے بڑے کالے ہوتے ہیں. جتنے اعمال کرو لوگوں, جتنے اعمال کرو, جتنے اعمال کرو, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرو. تم نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, قرآن پڑھو, کس کے لیے؟ تم ٹکے کماؤ, تم بڑے بڑے عہدے کماؤ, تم دنیا کے اندر حکومتیں سنبھالو, کس کے لیے؟ کام کوئی بھی کرو, کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی. تو اللہ جو خود کہہ دے کہ یہ کرو تو آپ نہ کریں اور عقل مند بنے. پھر اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں نا. وہ دیکھو جی فلاں صاحب ہیں, انہوں نے اپنا میٹر لگوانا تھا, ابھی تک دھکے کھا رہا ہے, میں تو چپ کر کے جا کے 4 پیسے دیتے, میرا تو بچے آرام نہ بیٹھے. سمجھاتے ہیں لوگوں کو, گویا اپنی مثالیں دے دے کے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی مخالفت کرو, کیونکہ اللہ کو نہیں پتہ کہ رشوت کے بغیر کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے لوگوں, امتحان گاہ ہے, آرام گاہ نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کا چھوٹا سا ایک امتحان لیا ہے کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں. یہ ووٹ کی پرچی ڈالتے ہوئے کتنی طاقت لگتی ہے؟ تو اگر اللہ کے لیے ووٹ دیا ہوتا, اگر اللہ کے لیے ووٹ دیا ہوتا, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا, تو 76 سالوں میں تو اللہ والی حکومت آتی کہ نہ آتی؟ جرم کیا ہے؟ جس طرح حضرت حسین کے زمانے میں لوگوں نے ووٹ یزید کو دیا اور حسین کو شہید کروا دیا, آپ بھی آج کے حسین کو شہید کروا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بڑے نیک ہو جائیں گے, درس قرآن سن لیے تو نیک ہو جائیں گے. درس قرآن پہ عمل کرو گے تو نیک ہوگے, اسے کلام الہی سمجھ کے کرو گے تو نیک ہو جاؤ. بہت ہی نیک لوگوں کی بھی اگر بات کروں تو یہ جس نے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کا فتنہ ڈالا ہوا ہے, اپنے آپ کو نیک ہی تو سمجھتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں؟ عالم بھی تو سمجھتے ہیں. وہ بڑے سے بڑا بھی عالم ہو جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہو, امت بنانے کی بجائے آپ کو تفرقوں میں بانٹتا ہو, اسے عالم کہنا چاہیے؟ تو کیوں کہتے ہیں؟ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی کہ سب کچھ تو دے اللہ, تو تمہاری حالت ناشکروں والی ہو جائے. اللہ کی بات نہ مانو اور دوسروں کی مانو. وہ خود پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے, میں کہتا ہوں. آپ کے گھر کی لڑائی کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے میں کہتا ہوں, بیوی کہتی ہے میں کہتی ہوں, بچے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں. لڑائی جاری ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ جاری. لیکن آئیے ذرا اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. شوہر کہتا ہے اہلیہ, اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں. بیوی بھی کہتی ہے شوہر نامدار, میں نے تو
محمد رسول اللہ کی حدیث میں یوں پڑھا ہے، اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جان، اماں جان، ہم نے تو اسلام کے اندر یوں پڑھا ہے، پھر بھی یہ لڑائی رہے گی؟ جی، ہم غیروں سے لیتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مر جاتے، پوری زندگی یوں گزار دیتے، کھاتے پیتے تو کتے بلے بھی ہیں، شادی بیاہ تو کتے بلے بھی کرتے ہیں، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ اتنی ناشکری تو وہ بھی نہیں کرتے جن کا میں بھی کتے بلے کا نام لے رہا ہوں، اس طرح کی ناشکری تو وہ بھی نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں۔ وہ اچانک مجھے یاد آ گیا، شہنشاہ تاتار لاکو خان، اس کی عادت تھی کہ مسلمانوں کے جس علاقے میں دانشور دیکھتا ان کو پاس بلا لیتا اور انہیں اپنا مشیر بنا لیتا۔ تو دماغ میں فرعونیت تو تھی نا، تو ایک دن اس نے ایک اپنے مشیر سے پوچھا، مسلمان سے، ایک کتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے بزرگ کا نام بھول گیا ہے جو ان کے مشیر تھے، ان سے پوچھا کہ تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ یہ میرا کتا زیادہ بہتر ہے؟ اس نے آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کا فرما بردار رہا تو میں کتے سے بہتر، اور اگر اللہ کا نافرمان نہ رہا تو کتا مجھ سے بہتر۔ وہ تو حقیقت جان گیا، اس حقیقت کا مجھے بھی پتہ ہے کہ نہیں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کی بات کو مان لیا تو میں کتے سے بہتر، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ یہ ناشکری کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ انکار کرنے والوں کی سٹیج جو ہوتی ہے وہ ناشکری پہلے ہوتی ہے، اس شکر جس نے احسان کیے ہوتے ہیں ہم اس کے احسان کو مانتے ہی نہیں۔ زبانی کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا احسان، کہتے ہیں نا، یا اللہ تو نے بیٹا دیا تیرا بڑا احسان ہے، تو بیٹا دیا تو اس کی تربیت کرنی تھی کہ نہیں؟ جس طرح رب نے کہا تھا اسے ایسے پالنا تھا نا، رشوت کے پیسے سے کیسے پال لیا تو نے؟ بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے کس طرح پال لیا؟ جھوٹ مکر فریب سے کس طرح تم نے دولت کمائی اور اس سے پالا؟ اسے تو لقمہ حلال کھلانا تھا۔ اور بڑے بڑے معزز اپنے آپ کو سمجھنے والے وہ بھی یہ حرکت کرتے ہیں۔ رشوت واقعی بری بات ہے، لوگوں کو لوٹنا واقعی بڑی بری بات ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ان کے لیے کچھ سامان پیدا کر دو۔ حضور نے کہا ان کو بچوں کو لوگوں کے لیے بھیک مانگنے والا نہ چھوڑ کے جاؤ، تو ہم تو ان کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے افسر لگ دیں۔ تو اتنے بڑے اسکولوں کی فیس کون دے گا جہاں سے وہ علم ملتا ہے؟ ہماری طرح تو ایسی نہیں۔ یہ بیوروکریٹ کیوں کماتے ہیں اس طرح 2 نمبر طریقوں سے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کتاب کے اندر بار بار سمجھایا، لیکن ناشکروں نے نہ مانا۔ آپ بھی اپنی حالت کو بس دیکھتے رہیے کہ ناشکری رب کی تو نہیں ہو رہی۔ جو دنیا جہاں کے لیے رحمت للعالمین تھے، ان کے کسی حکم کی عدولی تو نہیں کر رہے، ناشکرے ہو جاؤ گے۔
ناشکرے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے لوگوں کی طرح، فلسفیوں کی طرح، منطقیوں کی طرح اصول نہیں بتائے، اصول بتا کے ساتھ اپنی زندگی کے اوپر طاری کر کے عملاً کر کے دکھائے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ۔ اگر کسی کو مثال کے طور پہ لینا ہے تو محمد رسول اللہ کو لو۔ ٹی وی پہ ایک پروگرام لگا، رول ماڈل کون ہوتا ہے جس کی ہم اطاعت کریں، جس سے لے کر، تو وہ کئی ہفتے پروگرام چلا۔ کسی کا رول ماڈل روسو تھا، کسی کا رول ماڈل فرائڈ تھا، کسی کا رول ماڈل جو ہے وہ فلانا کاروباری تھا، کبھی کوئی اور مثالیں کیا، زیرو سے وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ یہ مثالیں دے دے کے بتا دیں کہ وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ کسی نے محمد رسول اللہ کو نہیں کہا رول ماڈل۔ میں تو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو مجھے نہ شکر ہی نہ شکر چاروں طرف نظر آتا، اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو نہ شکر ہی لگتی۔ اور جب کوئی دائی دعوت دیتا ہے محمد رسول اللہ کے زمانے کی بات دیکھیے، تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اگر تمہاری بات سچ ہے تو کوئی معجزہ کر کے دکھا، پھر ہم تجھے مانیں گے۔ اسی ذہنیت نے انہیں فراڈیوں کے حوالے کر دیا۔ اب بابا جی بچہ دے سکتے ہیں تو چھو منتر کروانے ادھر ہی جاتے ہیں نا، اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ، 12 سال ہی لکھے، 12 سال ہو گئے، شادی ہوئی تھی، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، بابا جی نے کہا جا تیرے کار منڈانی تو کڑی تے ہوئے گی۔ تو یقین آ گیا نا؟ تو دیتا کون ہے؟ تم کس کے پاس چلے گئے؟ اللہ تو تیرے گھر میں موجود تھا، تیری شارک سے زیادہ قریب تھا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگنے والوں کی میں بات سنتا بھی ہوں اور ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور شہنشاہ عطا کر کے راضی ہوتا ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان کہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اور آپ کے منہ ہماری نہیں سنتا، فلاں کی سنتا ہے۔ ناشکروں نے انکار کر دیا ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ وقالوا، وہ قالا اردو کا کلمہ ہے قول، کہنا، یہ میرا قول ہے، یہ میرا کہنا ہے، یہ میری بات ہے۔ قالا اسے ایک مذکر نے کہا، فعالا قالا اسے ایک مذکر نے کہا، اور واو الف کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو جمع۔ قالو تم سب ناشکروں نے کہا، ان سب انکار کرنے والوں نے کہا۔ اچھا میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہی زمانے کی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ قیامت تک کے زمانے کے لیے ایسا ہی ہوگا، ناشکرا ہی انکار کرتا ہے۔ کیا نہ ماننے کے لیے پہلی شرط ہی شکر گزار ہونا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، جن کو بار بار قرآن حکیم میں سمجھایا ہے نا، وہی کہتے ہیں لن، لا، لم، لن، یہ سارے نفی کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ماں نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ماں بھی نفی کے لیے، لا بھی نفی کے لیے، لیکن منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لا تذهب، مت جاؤ، لا تجلس، مت بیٹھو۔ کبھی لم آ جاتا ہے، اس کے معنی بھی نفی کے ہوتے ہیں۔
لیکن کبھی لن آ جاتا ہے. جب جو لم آئے یہ مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن ماضی کے اندر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لن جو ہے یہ بھی مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن صرف مستقبل میں ترجمہ کیا جاتا ہے, صرف مستقبل میں. لن تنالوا البر, تمہیں ہرگز نیکی نہیں ملے گی, مستقبل کی بات. وقالوا لن, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, نؤمنو, آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا, یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, اور تؤمنو اومنو اور نؤمنو. وہ کہتے ہیں وقالوا لن نؤمن, ہم ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان حتی, اردو کا کلمہ ہے حتی, حتی لکا, لام کے لیے, کاف آپ کے لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے, یعنی آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے, آپ کو ہم نہیں مانیں گے. رسول اللہ تو دلوں پہ بھی دستک دیتے ہیں, دروازوں پہ بھی دستک دیتے ہیں, اور جب کوئی نہیں ہوتا رب کے حضور سجدے میں گر کے بھی ان کے لیے روتے ہیں. ایک طرف اخلاص کا یہ پہاڑ, اور دوسری طرف سارے احسانوں کے باوجود نہ شکریہ اور انکار, اور کہتے ہیں نہیں مان لائیں گے. جو اخلاص کے ساتھ یوں کر رہا ہو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ سارے چرکے محمد رسول اللہ سہتے جا رہے ہیں. حتی, حتی یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ. تفجورا, فجر کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اندھیرے کے اندر سے سفیدی جب پھوٹنے لگتی ہے ہم اس وقت کو فجر کہتے ہیں. فجرا پھاڑ کے کسی چیز کا نکلنا, فجرا اس نے پھاڑ کر نکالا. یفجرو وہ نکالتا ہے یا نکالے جائے گا, اور تفجرو حتیٰ تفجورا, حتیٰ کہ آپ کھول کے نکال نہ دیں, زمین کو پھاڑ کے نکال نہ دیں. لنا, لام کے لیے نہ, ہمارے لیے, من الارضی, من سے, الارض زمین سے, اس زمین میں سے ہمارے لیے نکال نہ دے. ینبوعن, ینبو کہتے ہیں, ایک علاقے کا بھی نام ہے ینبو, آپ نے تو دیکھا ہوگا. ینبو کہتے ہیں چشمے کو, کہ وہ زمین ہماری جو کہ صحرا ہے اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس میں چشمے ہی چشمے ہو جائیں. ہمارے سامنے اس ریتلی صحرا کو چشموں میں بدل دے تو ہم تمہیں مانیں گے. موجے مانگتے, عاجز کر دینے والی, ہم تمہیں تب مانیں گے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے اور یہ کتاب اس کی ہے اور تو لے کر آیا. مان جائیں گے, پہلے یہ کر کے دکھا. آج ویسے یہ نہیں کہتے, آج کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تمہیں مان لیں اور تمہیں اپنا ووٹ دے دیں, پہلے ہماری سڑک بنا, پہلے ہماری نالی بنا, پہلے میرے بچے کو نوکری دلا, اس کی ٹرانسفر کروا, اس کی ٹرانسفر رکوا. کوئی رویے میں فرق تو کوئی نہیں, کچھ کروا. مشرکین مکہ جو کہتے تھے وہی باتیں, وہی رویے آج بھی ہیں. محمد رسول اللہ کی طرح جو رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے اس کو بھی آپ یہ اسی طرح توڑ رہے ہیں. زمین سے ہمارے لیے چشمے نکال دیں. اچھا, یہ چشمے نکالنا بھی کس بات کی علامت ہے؟ بھئی چشمے نکلیں گے, پانی ہوگا, زمین سرسبز ہوگی,
تو زرخیزی آئے گی, خوشحالی آئے گی. یہ تم جو ہمیں سکھاتے ہو نا, اللہ یوں کہتے ہیں یوں کر لو, اور رسول یوں کہتے ہیں یوں کر لو, یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ راضی ہو جائے گا اور قیامت کے بعد جنت مل جائے گی, اس باتوں کو اپنے گھر میں رکھو. ہمیں بتاؤ خوشحالی کس طرح آئے گی. یہی کہتے ہیں جی آج بھی ہم. مشرکین مکہ اور ہم میں جو فرق ہے, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ نکال کے مجھے بتائیں. ہم اسی کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی کو زندہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا. اپنے ہی گھر میں دولت کی کیا حیثیت ہے. اگر دولت کی واحد مالکہ گھر میں اماں جی ہو جائیں, اور دولت انہوں نے تقسیم ابھی نہیں کی, انہی کے پاس ہے, اس نے وراثت بننا ہے, وہ ملنی ہے, تو ساری بہویں ایک دوسرے سے بڑھ کر اماں کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. مجھے نہیں آواز آئی. تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ اماں جی ہیں تمہاری, تم نے ان کی خدمت کرنی ہے, تو یہ رب کی خاطر کر رہے ہو یا ٹوکوں کی خاطر. اچھا میں اس کو اگر سادہ زبان میں کہوں, یہ خدا پرستی ہے کہ مادہ پرستی ہے؟ تو خدا پرست جو ہوتا ہے وہ مادہ پرست بھی ہوتا ہے؟ پرستی تو ایک ہی ہوتی ہے. خوشحالی. اچھا یہ سب مانتے ہیں کہ جتنی دولت میرے لیے اللہ نے لکھی ہے وہ ہر صورت مل کر رہنی ہے, تو ناجائز رہے کیوں؟ وہ تو مل کے رہنی ہے. اگر مانتے ہیں تو. نہیں مانتے, نہ شکرے ہیں. ہمیں بینک کی بات کا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے رکھو, ہم تمہیں 8% دیں گے زیادہ سالانہ, تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ 8% ملے گا. رب کہتا ہے کم از کم 10%, 10% نہیں 10 گنا. اللہ کتنا کہتا ہے؟ کم از کم 10 گنا. وہ اللہ اتنا کہتا ہے, ہمیں یقین ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ تم ذرا اخلاص بڑھا کے دو, میں 70 گنا کر دوں گا. تم اخلاص بڑھاؤ, میں 700 گنا کر دوں گا. تم مزید اخلاص بڑھاؤ, میں اتنا عطا کروں گا جتنی میری شان ہے. اس پہ یقین ہے؟ بینک کی بات کا تو یقین ہے. کہاں ہے ایمان؟ پیچھے جذبے کو, شکر گزاری کے جذبے کو تو دیکھو. تم نے اس کو ووٹ کیوں دیا؟ یہ تو گندا آدمی ہے. ہاں گندا تو ہے یار, میرے بچے کی اس نے نوکری کروا دی تھی. اب احسان مند ہیں اس بابے کے, وہ جو جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے احسان مند اس لیے ہیں کہ اس کے بچے کی نوکری ہو گئی تھی. کس کے احسان مند ہونا چاہیے؟ تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اور وہ پارلیمنٹیرین بھی کس کی بات مانے؟ اس کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ تیرے بچے کی نوکری کروائے. اسے تو چاہیے تھا قانون سازی کرتا, تیرا بچہ وہاں پہ اپیئر ہوتا اور وہاں پہ جا کے قانون کے مطابق جو اہلیت رکھتا اس کو نوکری ملتی. اس نے ظلم کا نظام شروع کیا, تمہاری ناشکری نے ظلم کے نظام کی بساط بچھا دی. تم شکر گزار ہوتے ہو اس کے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. اور تکون, چلو چھوڑو ہمارے لیے تم نے کیا کرنا ہے. تم اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہو نا
کہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو. آج کے دائی کو بھی ہمارے لیے یہی جملے ہوتے ہیں. او یا تکونا کانا یکونو ہونا, تکونو تم ہو, لکا تمہارے لیے ہو, جنتن باغ ہو, کوئی جنت کہتے ہیں باغ کو, تمہارے لیے کوئی باغ ہو, من سے, نخیل کھجوروں کا کوئی باغ ہو, نخل کہتے ہیں کھجوروں کو, نخیل تمہارے پاس کوئی کھجوروں کا باغ ہو. اے یتیم پیدا ہونے والے محمد, وہ تو تمہارا مددگار جو تھا ابو طالب, اور وہ تیری مددگار جو تھی تیری بیوی خدیجہ, وہ بھی مر گئی. تو کنگلا ہو گیا ہے. تو اللہ تیرا ہے نا, دیکھ رہا ہے نا تجھے, واقعی تیرا تعلق ہے, تجھے کہا کہ تیرے لیے کوئی باغ ہی بنا دے, ہمارے پاس ہے نا, چل تو بھی بنا لے. تیرا تو اللہ ہے نا, تو اللہ ہی تو پیدا کرتا ہے. اگر بات ٹھیک ہے تو پھر اللہ کو کہہ کہ تیرے لیے کھجوروں کا کوئی باغ ہو. وَعِنَبٍ, وہ عنب کہتے ہیں انگور کو, انگوروں کا باغ ہو. تمہارے پاس کھجوروں کا باغ ہو, انگوروں کا باغ ہو. وَتُفَجِّرَ, فجر یفجر تفجیراً آ گیا درمیان والے کلمے میں شاید, اور زمین کو پھاڑ پھاڑ کے نکلیں. پہلے تو ینبوع کہا تھا نا, اب کہتے ہیں انہار, دریا. یہ ساری زمین جو ہے اس کے اندر دریا نکل آئیں. خلالہا, اس کے اندر, تفجیراً, ایک ہی فعل کو دو دفعہ جب استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری دفعہ جب آئے تو اس طرح ہے کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو تو اس فعل کا حق ادا ہو جاتا ہے. ہوا شاربہ شربن, اس نے پانی پیا جس طرح پینے کا حق ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اسی طرح یہاں پر بھی کہا ہے اتنے دریا نکل آئیں, اتنے دریا بن جائیں کہ جس طرح دریا نکلنے کا حق ہوتا ہے, تاکہ یہ زمین ساری سرسبز ہو جائے. خوشحالیاں. او اچھا, یہ خوشحالیوں والی بات نہیں تو مانتا. چل اگلی بات, یہ دیکھو زیر کرنے کے لیے دائی کو کس طرح حملے پر حملے کیے جا رہے ہیں, اور یہی ہم آج بھی کرتے ہیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. او تسقط, او یا تسقطا, یہ سکوت ڈھاکہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, وہ تو ہماری تاریخ ہے, وہ تو نہیں بھول سکتا. ساکتا یسقط, فتح یفتح, سقوطاً, کسی چیز کا اوپر سے نیچے گر جانا. لیکن جب باب افعال ہوتا ہے اسقطا یسقطو, اسقطا یسقطو اسقاطاً, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تو گرا دے, اور تسقطا, اور گر جائے, السماء, آسمان. زمین بھی اور آسمان بھی مؤنث ہے, اس لیے تا شروع میں لگ گئی. تسقط السماء, آسمان نیچے گر جائے. کما زعمتا, کما زعمتا, تا تو آ گیا نا مخاطب کی علامت کے طور پہ. زوم کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا, بڑے زوم میں ہے تو, بڑا گمان ہے تجھے. جس طرح تو گمان کرتا ہے کہ اگر نافرمانی کریں گے
تو آسمان گر پڑے گا، اس کا کوئی ٹکڑا گر پڑے گا تم پر، علینا، علا پر، نہ ہم، علا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، علینا ہم پر، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تو گمان کرتا ہے، گرا دے۔ علینا کسفن، کسفا یکسفو کسفن کہتے ہیں، یا تو اس کا گرہن لگ جانا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، کسوف ہی کہلاتا ہے، یا کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کسوف کہلاتا ہے، کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آن گرے، یہ کر دے، کوئی معجزہ دکھا، کوئی ایسی بات کر۔ او دیکھیں پے در پہ حملے ہو رہے ہیں رسول اللہ پر، تھوڑی سی بات ہم سمجھاتے ہیں یار یہ جا کے لوگوں کو بھی بتاؤ، تو کہتے ہیں اگلے مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو رسول اللہ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ او تاتی، آتا آنا، یاتی آتا ہے یا آئے گا، تاتی تو آتا ہے یا آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، تو آئے اللہ کے ساتھ، وہ ملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ، قبیلہ ہمارے قبل یعنی ہمارے سامنے اللہ بھی اترے، فرشتے بھی اترے، ان کے ساتھ تو آئے تو ہم مان جائیں گے کہ تو اللہ والا ہے۔ اللہ، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا نہ ہو جائے اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ۔ او یا یکونا کہ وہ ہو لکا، جی لکا آپ کے لام کے لیے، کاف مخاطب کے لام، بیتن کوئی گھر ہو، من سے، زخرفن سونے کا کوئی گھر ہو۔ یہ بھی ہماری نفسیات ہے کہ اگر میں آپ کو لیڈر مانوں تو پجیروں پہ تو آؤ نا، 10 باڈی گارڈ تو تیرے ساتھ چل رہے ہوں نا۔ اب دیکھو آیا سائیکل پر ہے، آیا پیدل ہے، کہتا میں نے بننا، مذاق اڑاتے۔ ڈاکٹر نذیر ہی یاد آئے ہیں اس لمحے، گوٹھ گوٹھ میں جا کے انہوں نے لوگوں کا شفا بخشی، صرف جسمانی نہیں، ڈاکٹر تو تھے ہی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، وہ تو کرتے ہی تھے، روح کی شفا بھی ساتھ بانٹی۔ جس دن وہ شہید ہو گئے، اللہ نے ان کی آواز میں اتنی قوت رکھی ہوئی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرمایا کرتے تھے، اس آواز کو بند کروا دو، رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہ وہ قوت دیتا ہے آواز، وہ جب پارلیمنٹ میں بولتے تھے تو بھٹو کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ پھر ان کو شہید کروا دیا گیا، تو ان کی شہادت پہ جب لوگ جا رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ جانے والوں میں ایک وہ بھی بندہ تھا جو یونیورسٹی میں اس زمانے میں 2 ہی سرخ ایشیا اور سبز ایشیا کے نعرے لگتے تھے، تو سرخ ایشیا کا نعرے لگانے والا ایک کامریڈ، کمیونسٹ خیال کا بندہ، وہ بھی جا رہا تھا۔ تو یونیورسٹی میں تو سب لوگ اکٹھے ہی ہوتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا
پیر شہید ہو گیا ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں کہ تیرا پیر کیسے شہید ہو؟ کون ہے پیر تیرا؟ تو حیرانی ہوئی کہ تو مولانا نماز کی باتیں کرنے والا ہے، تو تیرا کیسا پیر ہو گیا؟ تو جانا کہاں ہے تم نے؟ کہ راجن پور ہی جا رہا ہوں جہاں تم جا رہے ہو۔ کہ ہم تو ڈاکٹر نذیر شہید کے اوپر جنازے کے لیے جا رہے ہیں، کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ کہ تیرا پیر کیسے ہوا وہ؟ کہ تمہارا لیڈر ہوگا، میرا پیر ہے۔ میری بہن یہاں بیاہی ہوئی ہے راجن پور میں، میں ایک رات راجن پور اپنی بہن کو عید دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میرے پیٹ میں شدید درد ہوا، اور راجن پور اس زمانے میں دکانیں شام کے بعد بند، وہاں پہ کہاں ڈاکٹر اور کہاں پہ دوائی اور کہاں میڈیکل سٹور۔ تو کہ میں تڑپ تڑپ کے میرا برا حال ہو گیا، حتیٰ کہ میں بار بار بے ہوش ہو رہا تھا اپنے اس درد کی وجہ سے۔ اب کیا درد ہے، لیکن ہو پیٹ میں رہا۔ تو کہ میرے بہنوئی نے کہا میں ڈاکٹر نذیر صاحب کے گھر جاتا ہوں، انہیں بلا کے لاتا ہوں۔ تو کہ میں تو بے ہوش تھا، ہوش مجھے اس وقت آیا جب میرے گالوں پر 2 آنسوؤں کے قطرے گرے۔ میری آنکھیں بند ہی تھی، میری ہمت نہیں تھی، لیکن میں سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہمارے ہاں مہمان آیا ہے، میں جو کر سکتا ہوں تیری توفیق سے وہ کروں گا، شفا تو تو نے دینی ہے، اس کو ابھی شفا دے، اس کو ابھی شفا دے۔ وہ لڑ رہا تھا اللہ سے۔ میرا تو وہ پیر ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ہم دھتکار دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پہلے پجیروں میں تو کم سے کم آنا، تیرے پاس بھی تو گھر ہو۔ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا او یکون لک بیت من الزخرف اور ترقا، اوپر چڑھ، ترقی کر یعنی اوپر چڑھ۔ رقیہ یرقا، رقین کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر چڑھنا، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھنا یا ویسے اوپر چڑھنے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اور تو اوپر چڑھ، فی السماء، اور داخل میں ہو جا کہاں پہ؟ یہ حملے دیکھیں ذرا، ہمیں کوئی اتنا زج کرتا ہے، ہم پھر بھی دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اور محمد رسول اللہ ان باتوں کے باوجود بھی سجدے میں گر کر کہتے ہیں یا اللہ اچھا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، یا اللہ ان پہ کرم فرمانا، ان پہ عذاب نہ بھیجنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے۔ وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے، لِرُقِيِّكَ، تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں ہم مانیں گے۔ تو چڑھ ہمارے سامنے، یہ تو ہے، لیکن اس پہ کو بھی نہیں مانیں گے۔ اگلی بات، حتیٰ، یہاں تو نزل، تو نازل کروا، نزل ینزل تنزیلا، تو نازل کرا علینا، ہم پر، کتاباً، کوئی کتاب، تو وہ کتاب لے کر اوپر سے نیچے آ، نقرؤہ، پھر ہم اسے پڑھ کر دیکھیں۔ ہمارے سامنے اوپر جا، خالی ہاتھ، اوپر سے اپنے اللہ سے کتاب لے کے آ، تو مانیں گے یہ کتاب اللہ کی ہے۔
ان ساری باتوں کا اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہے. اور آج کے دائی کے لیے بھی یہی سامان ہے کہ وہ یہی جواب دیا کرے جو ان سے اس طرح کی باتیں مان. قل، اے نبی معظم، یہ جو آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے سبحانہ، پاک ہے، سبحان، فعلان، جوش، قوت، ولولے سے، حدوں سے نکل کر رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر پاک ہے. اس میں عیب کا کوئی شائبہ ہے ہی نہیں. یہ سارے کام وہ جب چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. وہ پاک ہے ہستی. لیکن ربی کیا ہے؟ کہہ دو کہ میرا رب تو ہر عیب سے پاک ہے. حل، اب سوال اتنا سا جواب ہے. حل، یہ معمولی باتیں میرا رب یہ سارے کر سکتا ہے، لیکن جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ سنو. حل کیا؟ حل کے معنی یہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے. حل کنتو، حل کیا؟ کنتو میں ہوں، کنتا تو ہے، کنتی تو ایک عورت ہے، کنتم کیا تم سب ہو. حل کنتو کیا میں ہوں، الا بشرن کیا میں بشر کے علاوہ بھی کچھ ہوں. دو دلیلیں اب کیا نہیں اللہ کے رسول بشر نہیں ہے. دو یہ قرآن کے مقابلے میں دیتے ہیں نا لوگ، وہ اللہ تو ان سے کلوا رہے ہیں. یہ کافروں کے مقابلے پہ، مشرکوں کے مقابلے پہ کلوایا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے. حل کنتو الا بشرن کیا میں بشر کے علاوہ بھی کچھ ہوں. رسولن اس کے رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں. میں نے کب دعویٰ کیا کہ یہ سارے کرامتیں میرے ہاتھ میں ہیں؟ کب میں نے کہا کہ میں آسمان کو 2 ٹکڑے خود کر سکتا ہوں؟ کب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اس مردے کو میں زندہ کر سکتا ہوں؟ نہ میں نے، میرے قبیل کے رسول نے بھی کب اس طرح کی بات کہی ہے؟ کب کہا کہ آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا سکتا ہوں؟ سونے کے لیے اپنے لیے میں گھر بنا سکتا ہوں؟ کب میں نے اس طرح کی باتیں کہی؟ یہ ساری قدرتیں میرے رب کے پاس ہیں. میں رب نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں رسول ہوں. میں تو پیغمبر ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میں تو ان کا پیغام لانے والا ہرکارہ ہوں. ہرکاروں سے اس طرح کی باتیں نہیں پوچھی جاتی. میں تو پیغمبر ہوں ان کا. ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. میرے رب کی مرضی ہوگی تو یہ صحرا ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا تو لہرانے لگ جائے گا. وہ چاہے تو سارے گھر سونے کے بنا دے، وہ چاہے تو باغات سے سجا دے. یہ باتیں تو اس سے کرو جا کے جس کے پاس یہ قوتیں ہیں. میرا تو یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں. تو دائی کو بھی یہاں سمجھایا جا رہا ہے لولی پاپ کس کو نہ دینا. ہم لولی پاپ دے دیتے ہیں نا، لولی پاپ نہ دینا. ٹھیک ٹھیک قولوا قولا سدیدا، یہ کام میرا ہے ہی نہیں. ہم تو اگر تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو اللہ کے دین کے مطابق تم پہ قانون سازی کرتے ہوئے اس کے دین کا نفاذ کریں گے، اور برکتیں تو اس قانون کے نفاذ کی وجہ سے ہونی ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اپنی ذات کی نفی کرو
اور کس کی کبریائی بیان کرنی ہے؟ یہ ہے وہ اسلوب. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک ہے پروردگار. اور یہ خالی پاک کہنے سے بات نہیں بنتی، جوش، قوت، ولولہ حدوں سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر پاک. تمہارے لیے مشکل ہوگا کہ مٹی کے گھر کو سونے کا بنا دینا، صحرا کو سرسبز کر دینا. جہاں بوند پانی کو لوگ ترستے ہیں وہاں پر نہریں ہی نہریں ہو جائیں. تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے نہیں، وہ اس عیب سے پاک ہے. میں تو ان کا رسول ہوں، میں تو ان کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو. ہاں جس کو میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر بات کرنی ہے تو دیکھو میں اس کی مخالفت خود تو نہیں کرتا، میں اپنی زندگی اس قانون کے مطابق گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. ہاں دائی کو اس کو پیش کرنا پڑے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات مت کہو دائی جو تم کرتے نہیں. صرف اتنی بات ہوتی تو تب بھی بندہ کوئی جسارت کر لیتا ہے. آگے کبر مقتا عند اللہ تقولون ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.